الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج جمعہ کی نشست میں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے ایک انسان کی اصلاح کیسے ہوتی ہے اور ایک سماج اچھا کیسے بنتا ہے اور ایک قوم اچھی تیار کیسے ہوتی ہے. انہی باتوں کو سامنے رکھ کر کے آج کی گفتگو کی جا رہی ہے، اس جذبے کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کریں، اپنی حالت کو قرآن کے سامنے پیش کریں، قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں اور سمجھیں. جب تک ہم اپنے حال کو سمجھیں گے نہیں، اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے ہمارا سماج اچھا نہیں بن سکتا. جتنی انگلیاں ہم دوسروں پر اٹھاتے ہیں ہم اپنی ذات کی طرف انگلیاں اٹھانے کی عادت ڈالیں. لوگوں کے بارے میں جتنی باتیں اور برائیاں ہم کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں اور غیبتیں کرنے کے بجائے ہم اپنے ذات کی برائی کرنے والے بن جائیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. جب تک فرد کی اصلاح نہیں ہوگی کبھی سماج بن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس قرآن مجید ہے. قرآن مجید کتاب پڑھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، لیکن دکھ کی بات ہے کہ اس امت نے اس کتاب کو برکت کی کتاب سمجھا ہے. قرآن مجید مکمل دین کی ایک نمائندہ کتاب ہے. اگر دنیا بھر کے مسلمان یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹوٹلی دین کی کانسیپٹ پیش کرنے والی کون سی بک ہے، وہ قرآن مجید ہے. اس لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے جو انسانیت کو سیدھا راستہ، صحیح راستہ، معتبر راستہ، نجات والا راستہ بتاتی ہے. ان ھذا الکتاب یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب سیدھا راستہ بتاتی ہے، نجات کا راستہ بتاتی ہے. یہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کو اندھیروں سے نکالتی ہے، روشنی میں لاتی ہے. یہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کو گمراہیوں سے نکالتی ہے، ہدایت بخشتی ہے. قرآن نے اس کو بار بار بتایا ہے، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ وہ کتاب ہے جو ایمان والوں کو اندھیروں سے نکالتی ہے اور روشنی میں لے آتی ہے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو بیماروں کے لیے شفا ہے، صحت مندوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور یہ ایسی عظیم کتاب ہے اور خدا کا ایسا قیمتی تحفہ ہے. اس کی شان اور اس کتاب کی ہیبت اتنی اونچی ہے، اگر یہ کتاب کسی پہاڑ پر اتاری جاتی پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزے ریزے ہو جاتے. قرآن نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس کتاب کو انسانوں کے دلوں پر اتارا نہ جاتا، انسانوں کے دلوں پر اتارنے کے بجائے پہاڑوں پر اتارا جاتا، یہ پہاڑ خدا کی اس کتاب کو اٹھا نہیں سکتے تھے. مگر کیا ہوا انسانوں کو جو اللہ کی اس کتاب کو پڑھنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم فرد بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم سماج بنانا چاہتے ہیں، کیسے بنائیں گے؟ کانفرنسیں کریں گے، بڑے بڑے جلسے کریں گے. یاد رکھیں نہ تقریروں سے قسمتیں بدلتی ہیں، نہ بڑے بڑے جلسوں سے اور مجلسوں سے افراد تیار ہوتے ہیں. افراد اللہ کی کتاب سے تیار ہوتے ہیں.
جتنا اللہ کی کتاب پڑھی جائے گی اور جتنا اللہ کی کتاب کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے، اسی کتاب سے ہدایت ملے گی، اسی کتاب سے روشنی ملے گی، اسی کتاب سے زندگی کو سکون ملے گا، اور اسی کتاب سے مسلم سوسائٹی میں، انسانی سماج میں حقوق اور انصاف کا نظام قائم ہو سکے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا جنگوں کی لپیٹ میں، طاقتور کمزور کو ظلم کر رہا ہے، اور مالدار غریب کا صفایا کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ غریب کے کوئی آنسو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، غریب کا بہتا ہوا خون کوئی دیکھ کر اس پر ترس کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ انسانیت کیوں مر گئی ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ فرد ختم ہو گئے۔ آج کوئی سچائی کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی غریب کے ساتھ آج کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ فرد مر چکا ہے، انسان مر چکا ہے۔ جب فرد مرتا ہے تو قوم مرتی ہے، اور قومیں مرتی ہیں تو ملک کو ملکوں کا صفایا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے فرد کے بننے کے لیے دو باتیں بتائی۔ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر غور کرنا ہو۔ میں کیا ہوں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے کلام کی باتیں سن رہا ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو بنانے کے لیے دو کام کرنا ہے۔ قرآن پہلی بات یہ بتاتا ہے کہ جب تک تم اپنے ایمان کو نہیں بناؤ گے تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات قرآن یہ کہتا ہے جب تک تمہارا عمل صحیح نہیں ہوگا تم نیک نہیں بن سکتے۔ یہ جو ایمان اور عمل کی بات، آپ قرآن پڑھیے، قرآن کے صفحے پلٹیے، پیج اور ایک ایک پارہ اور دو دو پارے قرآن کے پڑھتے چلے جائیے، آپ کو جگہ جگہ یہ بات ملے گی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو لفظ ایسے ہیں، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، تب جا کے زندگیاں بنیں گی۔ مجھے اور آپ کو یہ دو باتوں پر آج سوچنا ہے کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے، میرا عمل کس درجے کا ہے، میرا ایمان کتنا کمزور ہے، میرا عمل کتنا خراب ہے۔ میں نے قرآن مجید میں جہاں جہاں دیکھا ہے سب سے زیادہ زور میں نے قرآن میں ایمان پر دیکھا۔ میں نے قرآن جتنی مرتبہ پڑھا ہے اور جتنی مرتبہ میں نے قرآن اس مسجد میں دہرایا ہے، میں یقین اور جزم کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں قرآن میں سب سے زیادہ زور ایمان پر ہے۔ ایمان پر اس لیے ہے، اگر کسی فرد کے پاس سب کچھ ہے، وہ ایجوکیٹڈ ہے، وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، وہ مالدار ہے، وہ ہائیلی پرسنالٹی رکھتا ہے، مگر اس کے پاس خدا سے تعلق نہیں، خدا سے ایمان نہیں، کبھی اس کی پرسنالٹی نہیں بن سکتی، کبھی اس کی شخصیت تیار نہیں ہو سکتی۔ کسی انسان کی شخصیت جو بنتی ہے وہ ایمان سے بنتی ہے۔ اسی لیے ایمان فرد کے لیے بھی روح کی حیثیت رکھتی ہے، اور ایمان قوم کے لیے بھی روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ جہاں ایمان ہے وہاں زندگی ہے، جہاں ایمان نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ ابھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم سوچیں، اگر میرے پاس ایمان ہے میرے پاس زندگی ہے، اگر میرے پاس ایمان نہیں ہے تو میرے پاس کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت کچھ ہے، اگر اس دنیا میں سے ایمان نکال لیا جائے نہ یہ دنیا پنپ سکتی ہے، نہ یہ دنیا ابھر سکتی ہے، نہ یہ دنیا ترقی کر سکتی ہے۔ ہر زمانے نے دیکھا، جس زمانے میں یورپ سپر پاور تھا، زمانے نے دیکھا اس نے کیسے انسانوں پر ظلم ڈھایا۔ آج امریکہ سپر پاور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسانوں پر کیسا ظلم ڈھا رہا ہے۔ زمانے نے ہمیشہ دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ ایمان کے بغیر یہ انسان کبھی سدھر نہیں سکتے۔ ہر زمانے میں انسان بگڑے ہیں، اور ہر زمانے میں آسمان و زمین نے یہ نظارہ دیکھا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت میں قسم کھا کر بتایا ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ یہ زمانے کی قسم کیوں کھائی جا رہی؟ حضرت آدم کے زمانے میں بھی زمانہ تھا،
حضرت نوح کے زمانے میں بھی زمانہ تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی زمانہ تھا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی زمانہ تھا۔ اس نے فرعون کو بھی دیکھا ہے، اس نے نمرود کو بھی دیکھا ہے، اس نے موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، اس نے ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، اس نے اسرائیل کو بھی دیکھا ہے، اس نے امریکہ کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ زمانے کی قسم کھا کر بتا رہا ہے، یہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اگر انسانوں کو سدھارنا ہے تو زمانے کی قسم کھا کر اللہ بتا رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بغیر ایمان کے ہر انسان گھاٹے میں۔ آج کیوں نہتوں کو مارا جا رہا ہے؟ آج کیوں ہماری سوسائٹی میں طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا ہے؟ اس کا ایمان نہیں ہے اللہ پر، اسے ڈر نہیں ہے اللہ پر، اسے خوف نہیں ہے اس بات پر کہ میرا کوئی حساب لینے والا ہے، مجھے کوئی پکڑنے والا ہے۔ وہ دھڑلے سے برائیاں کرتا ہے، وہ کمزور کو مٹانے کی اور کمزور کرنے کی اور کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قسم کھا کر کہی ہے ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے گھاٹے میں ہے۔ یہ کون سے انسان کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، بے ایمانی میں جی رہا ہے، اللہ سے پر کوئی بھروسہ نہیں، اللہ کے بارے میں وہ شک کرتا ہے۔ جس اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، جو اللہ اسے روزی دے رہا ہے، جس اللہ نے اسے آنکھوں میں بینائی دی ہے، وہی اللہ کے بارے میں وہ شک کرتا ہے۔ ایسا انسان آج گھاٹے میں جی رہا ہے۔ اگر گھاٹے سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے یہی بات کہی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ گھاٹے سے بچو گے، نیک عمل کرو گھاٹے سے بچو۔ قرآن مجید یہ پورے یقین سے کہتا ہے۔ قرآن کی یہ بات کتنی یقینی بات ہے کہ آج دنیا میں جتنے بے ایمان ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، اگرچہ بظاہر انہیں نفع اور فائدہ دکھائی دے رہا ہے۔ اگر کوئی ایمان والا ہو کر گھاٹے میں دکھائی دے رہا ہے، وہ ایمان والے کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا۔ ایسے ہی ایمان والوں کے بارے میں قرآن میں یہ میسج دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، اے ایمان والو اگر ایمان میں آ کر بھی تم گھاٹے میں ہو تو اپنے ایمان کا جائزہ لو، ابھی ایمان تمہارا کمزور ہے۔ گویا کہ ایمان ہے آپ کے پاس دنیا کی بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی بننے کے بعد اس دنیا میں 23 سال زندہ رہے، 23 سال باقی 23 سال بقید حیات رہے، 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے۔ 13 سال کی پوری محنت اللہ کے رسول نے صرف ایمان پر کی۔ پوری حضور کی زندگی آپ پڑھیے، مکی زندگی میں احکام نہیں اتارے گئے، مکی زندگی میں مسلمانوں کی سوسائٹی بنانے کے لیے صرف ایمان کی محنت کی گئی، اور جو احکام آئے ان میں صرف 2 احکام آئے تھے۔ ایک حکم نماز کا آیا تھا اور ایک حکم قرآن کی تلاوت کا آیا تھا۔ اور یہ نماز کا حکم، یہ تلاوت کا حکم اگرچہ بظاہر عمل کا ہے مگر یہ بھی ایمان کے مکمل کمپلیٹ کرنے کے لیے اترا تھا۔ قرآن مجید پڑھیے الذین یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن مجید نے اس کو دہرایا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان قرآن کی تلاوت سے بڑھتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز روزانہ اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن روزانہ اللہ سے بات چیت کا ایک طریقہ ہے۔ جو مسلمان روزانہ نماز نہیں پڑھتا، جو مسلمان روزانہ اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا، اللہ کی کتاب نہیں سمجھتا، کیا وہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہنے کی یہ جرات رکھتا ہے کہ میرا روزانہ ایمان بڑھ رہا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے گا، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھنے کی عادت ڈالیں گے تب جا کے ہماری زندگیاں بدلیں گی۔ پوچھیے اپنے آپ سے، کیا میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں؟ اگر نماز نہیں پڑھتا، روزانہ ڈیلی میرا ایمان گھٹ رہا ہے اور ڈیلی میں گھاٹے کے سودے میں جی رہا ہوں۔ اگر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا،
جو مکی زندگی میں اتری تھی باتیں، روزانہ قرآن نہیں پڑھتا، رمضانی مسلمان، جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان، کیسے وہ اسرائیل کو شکست دے سکے گا؟ زنا کرنے والا مسلمان، جھوٹ بولنے والا مسلمان، جس کا کردار برا ہے، اس سے کیا اسرائیل شکست کھا سکے گا؟ یہ قرآن صاف صاف باتیں بتا رہا ہے۔ اگر اپنے آپ کو سنوارنا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں اپنے ایمان کو بنانا ہوگا۔ ایمان دل سے یقین کرنے کا نام ہے، یہ جملے یاد رکھیے گا۔ ایمان دل سے یقین کرنے کا نام ہے، اور اسلام خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، جس کو قرآن اطاعت سے اور فرما برداری سے تعبیر کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، رسول کے راستے پر چلتے ہیں، ایسوں کے لیے ہی قرآن نے بشارت دی رضوان من اللہ کی۔ اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہوگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابہ کے لیے تمغہ ملا تھا، اور یہ صحابہ کو تمغہ اس لیے ملا تھا، وہ ایمان بنائے ہوئے تھے۔ اس لیے قرآن نے ہمیں یہ فکر دی ہے کہ مسلمانوں، اگر دنیا میں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلی چیز تمہیں ایمان کی ضرورت ہے۔ تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ موت و حیات کی رسی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مال و اسباب صرف ظاہری اسباب ہیں، اس سے یہ چیزیں نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ زندگی کا مسئلہ کوئی حل کر سکتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے قرآن نے ان لوگوں کے خیال کو رد کیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں ہمارے کام پیسوں سے بنتے، دھوکے میں پڑے ہوئے، دولت کے نشے میں جی رہے ہو۔ وہ آیتیں پڑھ لیجئے قرآن کی، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ۔ پیسے جماتے ہو، پیسے کماتے ہو، کاؤنٹ کر کے رکھتے ہو، یہ سمجھتے ہو یہ پیسے میرے پاس ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے اللہ ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ منی میکس منی بنا لو، یہ پیسہ تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اللہ اسے جلائے گا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، آگ میں ڈالے گا۔ اسی لیے قرآن نے ایمان کی بات کہی۔ ایمان کی بات آج کے زمانے میں یہی، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ آج تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر آج اللہ تمہیں ذلیل کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا؟ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ساری آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ پہلا پیغام مجھے اور آپ کو یہ قرآن دے رہا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں، ایمان کو بنانے کی محنت کریں، یقین کو بنانے کی محنت کریں۔ یقین بننے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک نماز ہے اور ایک قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا فہم پیدا کرنا ہے۔ اگر ایمان بن گیا، عمل ابھی درست نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ایمان بھی بنانا ہوگا، عمل بھی صحیح کرنا ہوگا۔ یہ دوسرا میسج ہے کسی انسان کے صحیح ہونے کے لیے۔ اگر میں صحیح ہونا چاہتا ہوں، مجھے ایمان بھی بنانا ہے، اپنے عمل کو بھی صحیح کرنا ہے۔ اب اپنے عمل کی فہرست تو بہت لمبی ہے، کون کون سے عمل درست کریں گے؟ میں قرآن مجید کی دو آیتیں، بلکہ دو جگہ کی حصے کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر کے یہ دعوت دے رہا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے ان اعمال پر غور کریں۔ ایمان ہے، عمل نہیں ہے، ایمان انکمپلیٹ ہے۔ عمل ہے، عمل میں معیار نہیں ہے تو ایمان ابھی اس کوالٹی تک نہیں پہنچا ہے۔ 18واں پارہ کھولیے، پڑھیے پہلی ہی آیت، قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع پیدا کر لیا۔ اب یہاں سے آپ غور کرتے جائیے کہ کون کون سے عمل کرنا ہے۔ نماز میں خشوع پہلا عمل ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بیکار چیزیں کون کون سی ہیں؟ ہر وہ چیز جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، قرآن اس کو لغو کہتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، دیکھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو اس سے کوئی اچھی چیز نہیں مل رہی ہے، صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں، جوکس دیکھ رہے ہیں، کامیڈی دیکھ رہے ہیں، اور کھاتے وقت تو کھانا ہی اتر رہا نہیں بغیر یوٹیوب کے۔ کیا کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیسے کامیاب ہو گئے؟ قرآن نے کہا بیکار چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمارے نوجوان گلیوں میں ٹھہرتے ہیں، مسجد میں بیٹھنے میں ان کا جی نہیں لگتا۔ میں مسجد میں بعض نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، جو جمعہ کے خطبے میں بہت جلد علماء کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، وہ اصل میں علماء کی باتیں نہیں، اللہ کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں کو دیکھ کر مبارکبادی دیتا ہوں، یقیناً ان کا دل زندہ ہے۔ اور وہ مسلمان جو جمعہ کی نماز میں صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام سننے کے لیے نہیں آتے، وہ جا کر تنہائی میں بیٹھ کے اپنے جائزہ لیں اور سوچیں کہ کیا کر رہے ہیں، کہ کتنی بیکار زندگی گزر رہی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار چیزیں جب تک نہیں چھوڑو گے عمل صحیح نہیں ہوگا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، مال تو جمع کر لیا، زکوٰۃ نہیں دیتے، ابھی تمہارا عمل صحیح نہیں ہوا، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی، تب عمل صحیح ہوگا، تب تم درست ہو جاؤ گے۔ نماز پڑھ رہے ہو، زنا بھی کرتے ہو، صحیح نہیں بن سکتے تم۔ زنا کا بازار آج کالجوں میں ہے، بازاروں میں ہے، پارکوں میں ہے، آج ہر جگہ عیاشیوں کے اپارٹمنٹ بنے ہیں۔ زنا سے جب تک ہم نہیں بچیں گے ہمارا عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، شرمگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کسی کا مال لے کر دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ امانتیں لے کر اگر چوری کرتے ہو، اگر تم وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہو، ابھی تمہارا عمل صحیح نہیں ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اگر ابھی تک تم نماز کی حفاظت نہیں کرتے ابھی بھی تمہارا عمل صحیح نہیں ہوا۔ یہ وہ آیتیں میں نے پڑھی جو 18ویں پارے کی بالکل ابتدا میں، پھر اخیر میں وہ آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اپنے عمل کو صحیح کرو۔ وہ کون کون سے عمل ہیں؟ اگر یہ عمل اپنے اندر پیدا کریں گے میرا عمل صحیح ہوگا۔ دیکھیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے، میں خطیب ہو کر، مسجد کا امام ہو کر صحیح نہیں بن سکتا۔ آپ کسی حرم کے مقتدی بن کر 10 مرتبہ حج کر کے آپ صحیح نہیں بن سکتے۔ ایمان کو بنانا ہوگا، عمل کو صحیح کرنا ہوگا۔ عمل میں اور کیا عمل ہیں؟ پڑھیے سورہ فرقان کی آیتیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، برباد ہیں۔ آپ ان پڑھ ہیں، الٹریٹ ہیں، اللہ کو ڈر کر کے اللہ کی بڑائی کے احساس میں جھک کے چلتے ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ جھک کے چلیے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، یہاں غرور کے لیے کسی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کا جواب سلام کر کے گزر جاؤ۔
اگر تمہیں اتنی کیپیبلٹی آ جائے، اتنی تمہارے اندر پیشن پیدا ہو جائے کہ تم جاہل کے منہ نہ لگو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، تمہیں غصہ پینے آ جائے اور تم اس کے سامنے سلام کہہ کر گزر جاؤ، سمجھ جاؤ تمہارا عمل صحیح ہو گیا ہے۔ عمل صحیح ہونے کی اور علامتیں جاننا ہے، پڑھی آگے کی آیتیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کا عمل صحیح ہوتا ہے وہ رات کی تنہائیوں میں اٹھتے ہیں، وہ فجر کے لیے نہیں، فجر سے بہت پہلے اٹھتے ہیں، ٹھنڈی رات میں اٹھتے ہیں، نیند ان کی پوری نہیں ہوتی، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، سجدے میں بھی پکارتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پکارتے ہیں، آج تو میرے لیے فجر کی نماز ہی مشکل ہو گئی۔ یہ علامت اس بات کی ہے ابھی میرا عمل صحیح نہیں ہوا۔ جب عمل صحیح بنتا ہے راتوں کو اٹھنا آسان بنتا ہے۔ پھر رات میں جب آدمی اٹھ کر خدا کو پکارتا ہے، حضرت فاطمہ صبح ہوتی تھی، حضرت بلال کی اذان کی آواز آتی تھی، حضرت فاطمہ رو پڑتی تھی، اے اللہ تیری رات کتنی مختصر ہے، میری 2 رکعت بھی پوری نہیں ہوتی، میں تیرے سے لمبی باتیں کرنا چاہتی ہوں، میں تیرے سامنے دیر تک کھڑی ہونا چاہتی ہوں، ادھر میں نماز شروع کرتی ہوں، ابھی میری 2 رکعتیں نہیں ہوتی کہ بلال کی فجر کی اذان کی آواز آتی ہے۔ جب عمل صحیح ہوتا ہے آدمی کے لیے رات کی تنہائیوں میں اٹھنا آسان ہوتا ہے۔ پھر قرآن نے یہ بتایا دعائیں کیسی نکلتی ہیں، آج ہماری دعائیں کیسے نکل رہی، آج ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے۔ جب عمل صحیح ہوتا ہے قرآن نے دہرایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار یہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیے، ان عذابها کان غراما، یہ عذاب تو چمٹنے والا ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما، سب سے بری جگہ اگر کوئی بری جگہ ہے وہ جہنم کی جگہ ہے۔ پھر اور کوئی عمل جاننا چاہتے ہو، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ بھی ایک عمل ہے۔ خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا میرا مال ہے، یہ کہتا ہے اللہ کا مال ہے، اللہ نے دیا ہے، جتنا خرچ کرنا ہے، جب خرچ کرنا ہے، جہاں خرچ کرنا ہے وہ اللہ کو دیکھ کر خرچ کرتا ہے۔ پھر قرآن نے آگے بتایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ پھر آگے بتایا ولا يزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ قرآن کی ان آیتوں کو آپ پڑھیے اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے ایمان کا کانسیپٹ قرآن کیا پیش کرتا ہے، عمل کا کانسیپٹ قرآن کیا پیش کرتا ہے، اسی کو سامنے رکھیے اور پھر وہ آیتیں پڑھیے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ بچنے کی شکل یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہو ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، اور ویسے ایمان لاؤ جیسے قرآن نے کہا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرو، برے عمل سے بچو۔ نیک عمل کیسے کرو؟ نیک عمل ویسے کرو جیسے قرآن نے بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔